السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محتشم، رجب المرجب شریف کے مہینے کا آغاز ہو چکا۔ اس مہینے کے اندر 13 رجب المرجب شریف کو سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک ہے۔ آپ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت مولا علی کریم کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمت خاص فرمائے۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کریم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی قرآن کے متعلق پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لے۔ جس نے قرآن کے متعلق پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لے، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔ یعنی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکات کو اللہ کریم نے اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، حضرت مولا کائنات قسم اٹھا کے یہ بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول، کہاں نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی، یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ الحم سے لے کے والناس تک قرآن کی ہر آیت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک ذات آپ ارشاد فرماتے ہیں الحم سے لے کے والناس تک قرآن کی ہر آیت کا مجھے علم ہے، یہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ میرے رب نے مجھے قلب اور عقل اور زبان ناطق عطا فرمائی ہے۔ سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی پاک نے بسم اللہ شریف کے حرف با کی تفسیر شروع فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مولا علی پاک نے بسم اللہ یعنی جو لفظ با ہے فرمایا کہ یہ با کی تفسیر شروع فرمائی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں صبح ہو گئی۔ تفسیر کو بیان کرتے کرتے آپ اندازہ کریں کہ ان کے علم کا جو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت علمی عطا کی ہے کہ آپ شام کے وقت بسم اللہ شریف کے با کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں تو آگے سننے والے بھی صحابہ کرام کی ذات ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پوری رات گزر گئی لیکن با کی تفسیر ختم نہیں ہو پائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا علم تھا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آگے یہ ہے پھر آپ نے اگلی بات کی، آپ نے فرمایا اگر اور رات ہوتی تو بیان کرتا، یعنی اب تو دن ہو چکا ہے نا، اگر اور رات ہوتی تو بیان کرتا۔ پھر فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں کیا، یعنی جو پوری رات با کی تفسیر بیان کی ہے یہ سمندر سے ایک قطرہ بھی ابھی تک بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا علم ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اگر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں مگر تفسیر سورۃ فاتحہ ختم نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے کہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں کے لاد دیے جائیں لیکن پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو پائے۔
اندازہ کریں کہ ایک اونٹ کتنی کتابیں اٹھا سکتا ہے؟ جی منوں کے من وزن کے اٹھا سکتا ہے اونٹ، لیکن مولا پاک فرماتے ہیں 70 اونٹ اور وہ بھی بھر دیے جائیں، لاد دیے جائیں کتابوں سے، لیکن پھر بھی تفسیر مکمل نہ ختم ہو پائے۔ اس لیے تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب میں سے سوائے حضرت علی المرتضیٰ کے کسی نے ایسا نہ کہا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے میں تمہیں خبر دے دوں گا۔ یعنی یہ صحابہ کرام میں سے دعویٰ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا تھا کہ جس نے جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کرے، میں علی اس کا جواب دوں گا۔ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب صحابہ کرام میں سے کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے مولا کائنات کے، سوائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا پاک کے سرتاج اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت امام حسن امام حسین کے پیارے بابا جان حضرت علی پاک کا یہ دعویٰ تھا، لوگوں جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، میں علی تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا کائنات فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے۔ یعنی جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوگا وہیں قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ دونوں جدا نہ ہوں گے۔ پتہ چلا جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس کی دشمنی مولا علی سے ہو جائے اور جس کی دشمنی قرآن سے ہو جائے، وہ قرآن کے اندر اپنی منمانی اپنی من مرضی کرے اور قرآن کے اندر اپنی طرف سے تفسیر کرنا چاہے، قرآن کے اندر اپنی آرا ڈالنا چاہے اور قرآن کی آیاتوں کی مخالفت کرنا چاہے، اس کا بھی مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ظاہری طور پر قرآن کو مانتا ہو، لوگوں کو سناتا ہو، لیکن اس کی برعکس قرآن کی احکامات کا انکار کرتا ہو یا قرآنی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے اور نہ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہیں قرآن ہوگا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ یہ دونوں مجھے حوض کوثر پر آ کے ملیں گے، یعنی قیامت والے دن اللہ کے رسول حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، تو یہ دونوں قرآن اور حضرت علی میرے محبوب الاسلام سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ادب نصیب فرمائے، اور تمام دوست احباب سے اپیل ہے کہ کوشش کریں اس رجب المرجب کے اندر، یعنی اس مقدس ماہ کے اندر حضرت مولا علی کریم کا ذکر کریں، ان کے نعرے لگائیں، اور خصوصاً وہ تباہ حضرات اس ماہ کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معراج بھی بیان کریں، لیکن مولا علی کا ذکر ذرا خاص کریں اور قوم کو بتائیں کہ وہ کتنی شانوں والے تھے، وہ کتنی عظمتوں والے تھے، وہ کتنے مقام و مرتبے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا علی کی عزت و عظمت کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ثابت قدم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔